والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند محبت کے ساتھ السلام وعلى آلك وأصحابك سيدنا يا اللہ کریم کے فضل اور توفیق سے اور رسول محتشم نبی دو عالم رحمت کائنات جان کائنات مقصود کائنات حضور قائد المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی جاہ کرم سے مجھے اور آپ سب آزاد کو آج کے اس ماہانہ درس قرآن مجید فرقان حمید میں جو کہ 11ویں شریف کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، آپ کے اس ادارہ جامعہ مسجد انوار الاسلام میں شرکت کا اعزاز نصیب ہو رہا ہے۔ اس کی سرپرستی محب اللہ برادر محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد عاطف مجددی انصار فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کے اس ادارے کو، مسجد کو، مدرسہ کو دن دو گنا رات 4 گنا ترقیاں عطا فرمائے۔ آپ کے جتنے بھی معاونین ہیں اللہ کریم انہیں دنیا و آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ درس قرآن تو ماہانہ کے ارادے سے ہی شروع کیا گیا ہے، لیکن تقریباً ایک درس کے بعد 2 درسوں کے بعد کوئی نہ کوئی صورتحال اس طرح کی بنتی ہے کہ درس قرآن کو پینڈنگ کرنا پڑتا ہے۔ دعا کریں اللہ کریم ہمیں اس سلسلہ کو استقامت کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور درمیان میں جو رکاوٹیں حائل ہوں اللہ کریم اپنے فضل اور کرم سے سب رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ سورہ فاتحہ شریف کا درس جاری ہے۔ ابتدائی آیات بینات ہم اس کا درس سماعت کر چکے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا درس قرآن مکمل ہو چکا ہے۔ آج اہدنا الصراط المستقیم سے ہم درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا چلا ہمیں سیدھے راہ پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ ابتدائی سورہ مبارکہ میں
ایک تو اس سورہ مبارکہ کا نام بتایا گیا تھا سورۃ تعلیم المسئلہ، وہ سورہ مبارکہ جس میں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ شریف میں اللہ سے مانگنے کا ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، آپ نے جب بھی رب سے مانگنا ہے تو پہلے اللہ کی تعریف کریں گے، اس کے بعد جو ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق ہے، ہماری جو نسبت ہے، اس نسبت کا اظہار کیا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہیں، تجھ سے مدد چاہنے والے ہیں۔ تو پہلے اللہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد ہمارا جو رب کی ذات کے ساتھ تعلق ہے اس کا اظہار، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اس کے بعد اپنا مطلب، جو سوال ہے، جو مدعا، وہ اللہ سے کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ یہاں پہ رک کے چونکہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، تو انسان کی مختلف حاجات ہیں۔ انسان دنیا میں جب آتا ہے تو سوچ بوجھ رکھنے کے بعد اسے اپنی زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے۔ پھر بڑا ہوتا ہے تو اسے شادی کی ضرورت ہے، پھر بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا شادی کے تو پھر اسے اولاد کی ضرورت ہے، پھر اولاد کی تندرستی کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد اس کی دعائیں یہ ہوتی ہیں مولا کریم مجھے صحت عطا فرما۔ تو یہ ساری اس کی حاجات ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کریم نے ہمیں جو مانگنے کا طریقہ بتایا، تو اس میں جو ہم سے منگوایا گیا، سوال کروایا گیا، وہ یہ نہیں کہ مولا کریم مجھے عمر دراز عطا فرما، مجھے وافر مال عطا فرما، مجھے دنیا کا رزق عطا فرما، مجھے زیادہ اولاد عطا فرما، مجھے فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یہ کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ سوال کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ، مجھے سیدھی راہ پہ چلا۔ یہاں پہ مفسرین کرام نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اور صراط مستقیم مانگتا ہے، دین مانگتا ہے، صراط مستقیم سے مراد دین، مولا کریم مجھے دین پہ چلا، مجھے اپنا بندہ بنا دے، مجھے نیک بنا دے، میری آخرت بہتر کر دے۔ فرمایا جو بندہ اللہ سے دین کی بہتری مانگتا ہے، رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے اس کا دین تو بہتر فرماتا ہی ہے، ساتھ ساتھ خالق کائنات اپنے فضل اور کرم سے اس کی دنیا بھی بہتر فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے دنیا کا سوال ہی نہیں کیا گیا۔ ہم نماز پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو جب ہم اللہ سے یہ مانگیں گے مولا کریم میری عبادت کو قبول فرما، اس کا بہترین اجر عطا فرما۔ ہم اللہ سے دین مانگتے رہیں گے، رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے دنیا اپنے فضل سے عطا فرما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی شروع میں ہی بیان ہوئی تھی، چونکہ یہ پوری صورت کے ساتھ چلتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میں نے سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا، نصف لی و نصف لعبدی۔ سورہ فاتحہ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی سورہ فاتحہ میرے بندے کے لیے۔ پہلی 3 آیات بینات صرف اللہ کی، اس میں اللہ کی حمد و ثنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور جو آخری 3 آیاتیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بندوں کے لیے، یہ 3 آیتیں بندوں کے لیے خاص ہیں، یعنی اس میں دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور جو درمیان والی آیت ہے، چونکہ 7 آیتیں ہیں، پہلی 3 اللہ کریم کے لیے، آخری 3 اللہ کے بندوں کے لیے۔
اور درمیان والی آیت میں اللہ کا بھی ذکر ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی ذکر ہے، وہ مشترکہ آیت مبارکہ ہے۔ تو یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے، اور خاص وہ الفاظ جس میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور بندوں سے متعلقہ جو الفاظ ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کریم ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو اس وقت اس لفظ کی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مولا کریم ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، چونکہ زیادہ بندے ہیں تو زیادہ مل کے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کا لفظ آئے گا، جس کو ہم جو ہے صرفی اعتبار سے جمع متکلم کہتے ہیں، یعنی ایک واحد متکلم ہوتا ہے، ایک جمع متکلم ہوتا ہے۔ جہاں پہ جس نے بات کرنی ہے وہ اکیلا بات کرے اور اپنی بات کرے، اس کو کہتے ہیں واحد متکلم، اور جب سب کی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں جمع متکلم۔ تو ہم سب کی بات کریں، اہدنا مولا کریم ہمیں چلا، تو جب ہم جمع ہیں، نماز میں ہیں اور باجماعت ہیں، اس وقت اس کی سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا اکیلے نماز نہیں پڑھ رہے، ویسے ہی اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت اگر اہدنا کہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا کریم ہمیں ہدایت دے، جبکہ آپ تو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ آپ تو اکیلے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر جمع کے لفظ کا مفہوم کیا ہے؟ تو ایک تو مفہوم یہ ہے کہ جو رجال غیب ہیں ان کو ساتھ شامل کیا جاتا ہے، فرشتوں کو ساتھ شامل کیا جاتا ہے، اور دوسرا مسلمان کو دعا کا یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جب تو نے دعا کرنی ہے تو تمہاری دعا میں وسعت ہونی چاہیے، تمہاری دعا اپنی ذات تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تم نے جب بھی دعا کرنی اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے اور سارے دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ فائدہ یہ ہوگا اللہ کریم اپنے فضل اور کرم سے جہاں دوسروں کے حق میں دعا کو قبول فرمائے گا، تمہارے حق میں بھی دعا کو قبول فرمائے گا، یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ یہاں پہ جو پہلا لفظ ہے وہ ہے اہدی، ہدایت دے، سیدھی راہ پہ چلا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مشکل تو نہیں ہے، آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آتی ہے۔ اہدی، اہدی کا مطلب ہے چلا۔ مفسرین کرام نے کہا ہے کہ ہدایت کے دو معنی، ایک ہدایت کا مطلب ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور دوسرا ہدایت کا مطلب ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، مقصود تک پہنچا دینا، منزل تک پہنچا دینا، مقصود تک پہنچا دینا، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ اراءۃ الطریق کا مطلب یہ ہے، آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ میں جو ہے موڑ سمڑیال جانا چاہتا ہوں، تو آپ بڑی آسانی سے بتائیں گے آپ مین روڈ پہ چلے جائیں، یہ اوپر سامنے روڈ ہے، سیدھا جاتے جائیں گے، مینار والی مسجد آئے گی، وہ موڑ میں وہ سمڑیال کا موڑ ہے، بالکل سیدھا۔ یہ ہے اراءۃ الطریق، آپ نے راستہ دکھا دیا۔ دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ اگر کوئی آپ سے موڑ کا پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں میرے پیچھے بیٹھے، میں بھی موڑ نہیں جاتا، آپ پیچھے بیٹھے، آپ جا کے موڑ مسجد کے نیچے اسے اتار دیتے، اسے منزل تک پہنچا دیتے۔ تو جو اراءۃ الطریق ہے، ہدایت کا پہلا معنی راستہ دکھانا، یہ معنی جو ہے اس میں گمراہی کا امکان موجود ہے، بھٹک جانے کا امکان موجود ہے، کہ کوئی آپ کو راستہ دکھائے اور آپ بھٹک جائیں، آپ کو راستے کا پتہ نہ چلے، آپ کہیں سے لیفٹ ہو جائیں، کہیں سے رائٹ ہو جائیں، آپ کو یاد ہی نہ رہے، تو آپ کو دوبارہ کسی سے پوچھنا پڑے، تو اس میں بھٹک جانے کا امکان موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا زو نے ایک سیدھا خط کھینچا، لائن کھینچی سی، فرمایا ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور پھر اس خط کے اوپر آپ نے دائیں طرف بھی کچھ خط کھینچے، لائنیں کھینچی، اور بائیں طرف بھی کچھ خط کھینچے، لائنیں کھینچی، فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، اور وہ ایک ہی خط کھینچا، اور دائیں طرف بھی کچھ خطوط کھینچے اور بائیں طرف بھی کچھ خطوط کھینچے، دائیں طرف بھی کچھ لائنیں کھینچی اور بائیں طرف بھی، فرمایا ہر
لائن کے کونے پر، ہر جہاں پہ لائن کھینچی جا رہی ہے، ہر جگہ پہ شیطان موجود ہے۔ یہ گمراہی کے راستے، یہ جھوٹ کا راستہ، یہ غیبت کا راستہ، یہ فراڈ کا راستہ، یہ دھوکہ دہی کا راستہ، یہ رشوت کا راستہ، یہ زنا کا راستہ، یہ سود کا راستہ، یہ مختلف راستے ہیں جو سائڈوں پہ نکل رہے ہیں اور گمراہی کے راستے ہیں، اور ہر راستے پہ شیطان موجود ہے اور وہ کھڑا ہے، کسی کو آگے نہیں جانے۔ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ وہ آگے جائے، لیکن شیطان موجود ہے، اس کی کوشش ہے اسے روک۔ فرمایا جسے اللہ کریم سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ ہر شیطان سے بچ کے جب سیدھی راہ پہ جاتا ہے، ہر شیطان سے، دائیں طرف بھی جو کھڑے ہیں ان سے بھی بچتا ہے، بائیں طرف جو کھڑے ہیں ان سے بھی بچتا ہے، قدم قدم پہ شیطان کھڑا ہے اس سے بچتا ہے اور سیدھی راہ پہ چلاتا ہے۔ پھر رب کائنات اپنے فضل سے اس بندے سے راضی ہو کر انعام کے طور پر اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے صراط مستقیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ارشاد فرمایا۔ تو ہدایت کے دو معنی، ایک ہے اراءۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ ہم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم تیرے محبوب تشریف لائے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ نماز فرض ہے، ہمیں پتہ چل گیا روزے فرض ہیں، ہمیں پتہ چل گیا زکوٰۃ فرض ہے،